بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء سيدنا وحبيبنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن. وقال جل شانه في مقام آخر: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. پچھلے درس میں ہم نے اس موضوع پہ بات کی کہ کیا پردہ صرف عورت کے لیے ہی ہے؟ اس ضمن میں سورہ نور کی آیت کہ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، کہ رسول مومنوں کو حکم دے دیجئے کہ وہ اپنی نگاہوں کو جھکا لیں. اس آیت کی تفسیر اور توضیح اس کے اوپر ہم نے بات کی. آج انشاءاللہ اور شاید اللہ کے فضل اور اس کی توفیق سے آئندہ درس میں بھی عورت کا پردہ، اس کے احکامات، کن کن رشتوں سے پردہ ہے اور کن کن سے نہیں ہے، ان سب کے اوپر گفتگو کریں گے. اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جیسے پچھلی آیت میں اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنے رسول کے ذریعے سے مومنوں کو حکم دیا کہ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، کہ مومن مردوں کو کہہ دیجئے کہ وہ اپنی نگاہوں کو نیچا کر لیں. بالکل اسی طرح اس کے بعد والی جو آیہ مبارکہ جو ہمارا موضوع ہے، اس کے شروع میں بھی اللہ نے اسی طرح ارشاد فرمایا کہ قل للمؤمنات یغضضن من ابصارہن، کہ رسول پہلا حق مرد کا کہ وہ اپنی نگاہ کو نیچا کر لے. اب اس کے بعد دوسرا حق وہ عورت کے لیے کہ وہ بھی اپنی نگاہ کے اندر شرم اور حیا کو پیدا کرے. تو کیا کہا کہ قل للمؤمنات، مومنات جو عورتیں ہیں، طیبات جو ہیں، اچھے اخلاق والی، اخلاق عالیہ اور کریمہ والی جو عورتیں ہیں، انہیں بھی حکم دے دیجئے جو مومنات ہیں کہ وہ بھی اپنی نگاہ کو نیچا کر لیں. وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنْ، جس طرح مردوں کو کہا تھا کہ وہ بھی اپنی شرمگاہ کی حفاظت کریں، بالکل بعین ہی اسی طرح عورت کے لیے بھی یہی حکم کہ وہ بھی اپنے اس معاملے کی حفاظت کریں. حضرات گرامی، آج
ہمارے معاشرے میں ہم اپنی بات کرتے ہیں، ہم مسلمان ہیں، کسی دوسرے کی بات، نہ اس کے مذہب کا معاملہ ہے، نہ اس کا ہم سے کوئی علاقہ، ہم اپنی بات کرتے ہیں۔ ہمارے معاشرے میں آج بے حیائی کی وہ اقسام ہمارے سامنے آ چکی ہیں، بے حیائی کے وہ رستے ہمارے سامنے کھل چکے ہیں، بے حیائی کی وہ باتیں ہمیں سننے میں ملتی ہیں جن کا شاید تصور ہم نے کبھی نہیں کیا تھا۔ لیکن افسوس، اگر ہم حقیقت کی نگاہ سے دیکھیں، سچی نگاہ سے دیکھیں، دیانتداری کے نقطۂ نگاہ سے دیکھیں، تو اس میں سب سے بڑا جو عمل دخل ہے وہ پہلے نمبر پہ والدین کی تربیت کے حوالے سے آتا ہے، اور دوسرے نمبر پہ عورت کے پردے کے حوالے سے آتا ہے۔ آج کی ماں جو اپنی بیٹی کے لیے ایک سب سے بڑا نمونہ اور تربیت گاہ ہے، اس کی سوچ میڈیا کی وجہ سے، ڈراموں کی وجہ سے، اس کے گھر میں موجود وہ LCD اور ٹیلی ویژن جو لگا ہوا ہے، اس کے اوپر چلنے والے سیریل کی وجہ سے اور ڈرامے کی وجہ سے، فلم کی وجہ سے، اس کی سوچ بھی یہ بن چکی ہے کہ میری بیٹی بھی اس ڈرامے میں اور اس فلم میں آنے والی ہیروئن کے جیسی لگنی چاہیے۔ معیار زندگی بدل گیا، زندگی کے جو نمونے اللہ رب العالمین نے مقرر کیے تھے وہ بدل گئے۔ رب کے بنائے نمونے ہمیں پسند نہیں آئے، ہمیں اپنے بنائے نمونوں پہ زیادہ اعتبار ہے، اور تاریخ جانتی ہے، اور تاریخ کے صفحات وہ قیامت تک لکھے جاتے رہیں گے، کبھی نہ چھپے ہیں نہ چھپ سکتے ہیں۔ تاریخ جانتی ہے کہ جتنا اسلام نے اس دور میں عروج دیکھا کہ جب مومنات پردہ کرتی تھی، جب مومنات کی نظر میں حیا تھی، جب مومنات کی چال میں وقار تھا، جتنا عروج کا دور اسلام نے اس وقت دیکھا، آج اس کے بالکل برعکس زوال کا دور ہم دیکھ رہے ہیں۔ سبب کیا ہے؟ ہمارا معیار زندگی، ہمارے آئیڈیل، ہمارے نمونے وہ بدل چکے ہیں۔ قرآن نے کیا کہا؟ لا تتخذوا اليهود والنصارى اولیاء، اے ایمان والو، یہود و نصارہ کو اپنا دوست نہ بنانا۔ آج ہمارا کوئی یہودی دوست نہیں ہے، کوئی عیسائی دوست نہیں ہے، لیکن وہ ہمارے دوست ہیں۔ ان کی جسم برہنہ جسم والی عورت ہمارے گھر میں ٹیلی ویژن کی شکل میں موجود ہے، اور ہماری اس سے اتنی دوستی ہے کہ مؤذن حی علی الصلاۃ کہتا رہے، ہمیں پرواہ نہیں، حی علی الفلاح کہتا رہے، ہمارے کان پہ جو نہیں رینگتی۔ اور اگر اس کا ٹائم آ جائے، اولاد کی فکر کوئی نہیں، باپ کی فکر کوئی نہیں، شوہر کی فکر کوئی نہیں، کسی چیز کی کوئی فکر نہیں۔ کیوں؟ کہ اس چیز کے اندر اس کے لیے ایک کشش ہے، اور سب سے بڑی کشش کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا، جب یہ عورت بے پردہ ہو کے کسی کے سامنے آتی ہے، شیطان اسے مزین کر دیتا ہے۔ اس بے پردہ عورت کو دیکھنے کے لیے شیطان نے اتنی کشش پیدا کر دی کہ ہم سب کچھ بھول گئے اور باجماعت ہو کے ٹی وی کے سامنے جا کے بیٹھ گئے۔ ماں بیٹی کی تربیت کر رہی ہے، اب تربیت کرتے ہوئے کیا ہے؟ بیٹا یہ دیکھو اس نے لباس کیسا پہن رکھا ہے، یہ آج کا فیشن ہے۔ بیٹے، نہ اس ماں کی نظر میں حیا ہے، نہ اس بیٹی کی نظر میں حیا ہے کہ وہ ماں کے ساتھ بیٹھ کے کیا دیکھ رہی ہے، اور نتیجہ اس سیریل میں ہونے والا تمام کا تمام سلسلہ جب اس گھر کے اوپر بجلی بن کے وارد ہوتا ہے کہ وہ کسی آشنا کے ساتھ گھر سے بھاگ جاتی ہے، نتیجہ منہ کالا ہو گیا، کسی کو دکھانے کے قابل نہ رہے، اور کیا کہتے ہیں؟ ہائے کاش ہم نے اپنی بیٹی کی اسلامی تربیت کی ہوتی۔ اب اسلام یاد آ گیا۔ میرے رب نے جو بات کہی تو کیا کہا؟ قل للمؤمنات یغضضن من ابصارہن، پہلے مومن مردوں کو کہا تم اپنی نظر میں حیا پیدا کرو، اب مومنہ عورتوں کو کہا تم بھی اپنی نظر میں حیا پیدا کرو۔ اس آیت کا شان نزول کیا ہے کہ ایک صحابیہ باغ میں کام کرتی تھی، یہ چیز آج ہمارے معاشرے میں بھی موجود ہے۔ وہ باغ میں کام کرتی تھی،
تو جب عورتوں نے سنا کہ فلاں باغ میں عورت سیلز کا کام کرتی ہے، عورت چیزیں بیچتی ہے، کھجوریں بیچنے کا کام عورت کرتی ہے، تو اکثر عورتیں ان کے پاس پہنچ جاتی تھیں اور جا کے اپنے گلے سے کپڑا اتار دیتی، اپنے گلے کو کھول دیتی، سر کو ننگا کر دیتی۔ وہ عورت انہیں دیکھ کے شرما جاتی اور کیا کہتی، یہ کتنی ہی غلط عورتیں ہیں جن کے اندر شرم اور حیا نہیں، کاش کہ کوئی ایسی آیت اتر آئے جو ان کے لیے پابندی کے رستوں کو واضح کر دے کہ کہاں کہاں اپنے سطر کو کھولنا ہے، کہاں کہاں اپنا پردہ کرنا ہے اور کہاں پردہ نہیں کرنا۔ اللہ رب العالمین نے یہ آیت نازل کر دی اور پردے کے تمام اصول اور ضابطے رب العالمین نے اس میں بیان کر دی ہے۔ اور اس سے پہلے جب پردے کی بات چلی تو جناب عمر رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے خواہش کا اظہار کیا، اللہ کے رسول دیکھیے آپ کے پاس ملنے کے لیے عجیب و غریب طرح کے لوگ آتے ہیں، عجیب و غریب طرح کے۔ اللہ کے رسول کم از کم جو مومنات ہیں اور خاص طور پہ جو آپ کی ازواج مطہرات ہیں ان کا پردہ ضرور ہونا چاہیے کہ یہ ہر ایرے غیرے کے سامنے نہ آئیں، یہ نبی کی بیویاں ہیں، کائنات کی عظیم ترین عورتیں ہیں، ان کا ایک مقام اور عظمت ہے، اللہ کے رسول پردہ ہونا چاہیے۔ رب العالمین کو عمر کی یہ بات اتنی پسند آئی کہ قرآن مجید کی آیت نازل کر دی تو کیا کہا، یا ایھا النبی، اے نبی، قل لازواجک، سب سے پہلے اپنی بیویوں کو کہہ دیجئے، ونسائک، تمام عورتوں کو کہہ دی، وبناتک، پہلے اپنی بیویوں کو پھر بیٹیوں کو، ونساء المؤمنین، اور تمام مومنہ عورتوں کو یہ اعلان کر دیجئے، یدنین علیہن من جلابیبہن، کہ آج کے بعد وہ کسی کے سامنے ننگے منہ سے نہیں آئیں گی، وہ اپنے اوپر اوڑھنیاں لے لیں، چادریں لے لیں، اپنے آپ کو چھپا لیں۔ ام سلمہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں، سیدہ عائشہ بھی بیان کرتی ہیں، صحیح البخاری میں روایت ہے، جب یہ آیت نازل ہوئی، اللہ اکبر، سیدہ فرماتی ہیں اللہ مہاجرات پر رحمتیں نازل فرمائے، جب یہ قرآن کا حکم نازل ہوا انہوں نے آؤ دیکھا نہ تاؤ اپنی چادروں کو کاٹ کے ان کی الگ سے اوڑھنیاں بنا لی اور چادریں بھی اوڑھا کرتی تھی، تاکہ جو قرآن نے کہہ دیا ہے یدنین علیہن من جلابیبہن، کہ وہ اپنے اوپر اوڑھنیوں کو لے لیں، وہ انہوں نے اپنی اوڑھنیاں الگ سے بنا لی تاکہ قرآن نے جو حکم دے دیا اس کے اوپر مکمل عمل ہو جائے۔ اور اوڑھنی کیا ہوتی ہے؟ سر سے لے کے یہ کمر تک ایک مکمل لباس ہے جو پورے سر سے لے کے کمر تک کے حصے کو ڈھانپتا ہے، اور پھر اس کے اوپر عورت چادر لے کے عبایا پہن کے اپنے پورے جسم کو ڈھانپ لیتی ہے۔ اور وہ کتنا لمبا ہوتا تھا، ام سلمہ رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہیں، وہ اتنا لمبا ہوتا تھا کہ ہمارے پیروں کے نیچے سے وہ زمین کو مس کیا کرتا تھا۔ میں نے اللہ کے رسول سے پوچھا، اللہ کے رسول ہمیں پیر ڈھانپنے کا بھی حکم دیا گیا ہے؟ فرمایا ہاں، فرمایا ہمارے عبائے اتنے لمبے ہوتے ہیں، ہماری اوڑھنیاں اور چادریں اتنی لمبی ہوتی ہیں کہ بعض دفعہ نیچے سے کوئی کیچڑ وغیرہ لگ جاتا ہے، وہ گند لگ جاتا ہے، فرمایا اس گند والی جگہ کو جب صاف مٹی ٹچ کرے گی وہ خود بخود صاف ہو جائے گی، تمہیں پرواہ کرنے کی ضرورت نہیں، لیکن قطعاً اس بات کی رخصت نہیں دی کہ تم اپنے پیروں کو بھی ننگا کر کے مردوں کے سامنے جاؤ۔ یہاں 21ویں صدی کے اس دور میں اسلام کو بھی ماڈریشن دینے کی کوشش کی گئی اور پردے کے اوپر طرح طرح کے ایلیگیشن لگانے کی کوشش کی گئی، پردے کے اوپر طرح طرح کے اعتراضات لگانے کی کوشش کی گئی کہ پردہ جو تو دیکھیں نا جی بڑی مطلب عجیب دور کی اور پرانے دور کی رسم ہے، پرانے دور کی روایت ہے۔ اور مزے کی بات، افسوس کی بات اور مزے کی بات، افسوس اس بات پہ کہ جن کی تم نقالی کرنا چاہتے ہو، اہل یورپ اور اہل امریکہ، یہ دنیا کے فرسٹ ورلڈ کے جو لوگ ہیں جو اپنے آپ کو پہلے نمبر کے لوگ سمجھتے ہیں، جن کی تم نقالی کرنا چاہتے ہو، آج ان کے بڑے بڑے ناقدین اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ پردے نے جتنی عورت کو عزت دی ہے، پردے نے عورت کو جتنی بیماریوں سے محفوظ کیا ہے، پردے نے عورت کو جتنی عزت اور عصمت دی ہے، اس سے پہلے کبھی عورت کا نصیب نہیں تھا۔ یہ ہے مزے کی بات۔ اور افسوس ہماری عورتوں پہ جو کیا چاہتی ہیں کہ انہیں ڈرائیونگ کی اجازت بھی ملنی چاہیے، انہیں بے پردہ ہونے کی اجازت بھی ہونی چاہیے، ان کے اوپر پردہ پکڑنے پہ کوئی پابندی نہیں ہونی چاہیے۔ سبحان اللہ، تم اہل یورپ کی نقالی کرنا چاہتے ہو اور اہل یورپ تمہاری تقلید کرنے کو پھر رہے ہیں۔
کیوں کہ اسلام کو اللہ سبحانہ و تعالی نے ایک فطرت کا مذہب بنا دیا ہے. تم پہ افسوس کہ تمہیں اپنا دین پسند نہ آیا. وہ کامیاب ہو گئے جنہوں نے تمہارے دین کو اپنا لیا اور آج وہ دنیا پہ حکومت کرتے پھر رہے ہیں. اور صحیح مسلم کی روایت کھلے لفظ اللہ کے رسول نے کہہ دیے ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما. جو قوم اس قرآن کو پکڑ لے گی اللہ اسے عزت اور بلندی دے گا. کیا یہ کہا ہے کہ مسلمانوں کو اللہ عزت دے گا؟ کیا کہا؟ ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما. جو قوم بھی اس قرآن کو پکڑ لے گی اللہ اسے عزت دے دے گا. وہ معاشرہ جس کی تم نقالی کرنا چاہتے ہو، اس معاشرے کی حکومتیں، ان کا نظام، اسے وضع کرنے کے لیے جو مدد لی جاتی ہے وہ اللہ کی کتاب سے لی جاتی ہے، سنت رسول سے لی جاتی ہے. کیونکہ وہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اسلام جتنا ایک منظم اور بہترین مذہب ہے، اس سے بہترین مذہب اور طریقہ دنیا کے اندر کوئی نہیں ہے. اور افسوس ہم پہ جو ہم ان کی نقالی کرنے کو جا رہے ہیں. اور نتیجہ آج مسلمان کی بیٹی بازاروں کی زینت بنی ہے، مسلمان بہن بازاروں کی شان بن کے رہ گئی ہے. سبحان اللہ. یہ کون عورت تھی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مہاجرات آئیں. ابن کثیر میں روایت ہے بزار کے حوالے سے. انہوں نے آ کے سوال کیا، اللہ اکبر، کہ اللہ کے رسول مرد جہاد بھی کرتے ہیں، مرد تبلیغ کے لیے بھی جاتے ہیں، مرد سارے کام کرتے ہیں، وہ تو ساری نیکیاں وہ لے گئے. اللہ کے رسول ہمیں بھی کچھ چیز بتائیے جو ہمارے لیے بھی مردوں کے برابری کا سبب بن جائے. آج عورت مرد کی برابری کی بات کرتی ہے. آؤ اسلام تمہیں برابری سکھا رہا ہے. برابری ساتھ کھڑے ہونے میں برابری نہیں، برابری اللہ کے ہاں برابری ہے. اللہ تمہیں اجر دے، اللہ تمہیں عزت اور عظمت دے، یہ برابری ہے. فرمایا جب تک تم اپنے آپ کو اپنی گھر کی چار دیواری کے اندر بند کر کے رکھو گی اور اپنے آپ کو لوگوں کی نگاہوں سے بچا کے رکھو گی، اپنی نظر کی حفاظت کرتی رہو گی، تم مردوں کے برابر اجر کی مستحق رہو گی. اور وہ مرد جو اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے مرد ہیں. اتنی عظمت اللہ نے دے دی. لیکن آج کی عورت کیا چاہتی ہے کہ وہ باہر نکلے، بازار جائے، جا کے جاب کرے، ڈرائیونگ کرے، اپنا لباس اتار کے پھینک دے تاکہ لوگ اسے دیکھیں اور اس کی تعریفیں کریں. سبحان اللہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب عورت گھر سے برہنہ اور بے پردہ ہو کے نکلتی ہے فرشتے اس پہ لعنت کرتے ہیں. کیوں؟ کہ یہ اللہ کی حدوں کو توڑ کے نکل رہی ہے اور لوگوں کی گمراہی کا سبب بن رہی ہے. اور افسوس اس شوہر پہ، افسوس اس بھائی پہ جو اپنی بہن کو دیکھتا ہے، جو اپنی بیوی کو گھر سے بے پردہ اور برہنہ ہوتے ہوئے نکلتا دیکھتا ہے اور اس کی غیرت گوارا نہیں کرتی کہ وہ اپنی بیوی کو کہے کہ تو اس طرح کیوں نکلتی ہے، وہ اپنی بیوی کو منع کرے کہ تو اس طرح کیوں نکلتی ہے، وہ اللہ کے احکامات اسے سنائے، وہ اللہ کے عذاب سے ڈرائے. لیکن ایسا شوہر بھی نہیں ملتا، نہ ایسا بھائی آج نظر آتا ہے. اور اس سے بھی بڑھ کے، اس سے بھی بڑھ کے جو عورت فیشن کرنا چاہتی ہے اس کا مقصد حیات کیا ہے کہ میں اس طرح زندگی جیوں جس طرح اہل یورپ آج جانوروں سے بھی زیادہ بدتر زندگی روڈوں کے اوپر، کلبوں میں جا کے اور خلیص ترین جگہوں پہ جا کے بسر کرتے ہیں. یہ اس کی زندگی کا مقصد ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ وہ اسلام کے اندر بھی رہنا چاہتی ہے، وہ اسلام کا شیلٹر بھی چاہتی ہے، وہ اسلام کا تحفظ بھی چاہتی ہے، اور یہ بھی چاہتی ہے کہ میں جاؤں اور جو میں چاہوں وہ کروں، مجھے کوئی پوچھنے والا نہ ہے، اور اس کے بعد میں اپنے آپ کو مسلمان بھی کہلواؤں. میری بہن کوئی اور رستہ دیکھو. اسلام حیا کا مذہب ہے، اسلام حیا کا مذہب ہے، اور حیا ایمان سے ہے. اور میرے رب نے وعدہ کر دیا کہ جب یہ اوڑھنیاں لے لیں گی، جب یہ اپنے اوپر چادریں لے لیں گی، عبائے پہن لیں گی، اپنے آپ کو مکمل طور پہ چھپا لے گی، اپنی حفاظت کر لے گی، ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَن يَعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ،
یہ ان کے لیے بڑی ہی بہترین اور بڑھیا اور اعلیٰ بات ہے کہ یہ بازار اگر کسی کام سے نکلیں یا بازار میں سے انہیں گزرنا پڑے تو لوگوں کی نگاہیں انہیں دیکھ کے جھک جائیں، اس ادب کے ساتھ، اس عزت کے ساتھ، اس تقریب کے ساتھ کہ یہ ایک مسلمان بہن ہے جو باحیا ہے، با کردار ہے، اور گھر سے اللہ کا حکم پورا کر کے نکلی ہے، اپنے آپ کو مکمل چھپا کے نکلی ہے، فلا یؤذین، کوئی گندی نظر اس کے پیچھے نہ لگے اور اس کو تکلیف نہ پہنچا سکے۔ لیکن آج تو بے حیائی کا سامان لے کے عورت خود باہر نکلتی ہے، دعوت گناہ دیتی ہے، حرام کر دیا اللہ سبحانہ و تعالی نے۔ یہاں تک کہ ابو داود کی روایت ام سلمہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ملنے کے لیے عبداللہ ابن ام مکتوم آئے، اور وہ نبینہ تھے، اور یہ عبداللہ ابن ام مکتوم وہ صحابی ہیں جن کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالی نے عبس وتولا یہ سورت نازل کی تھی ان کی عظمت میں، اور ان کی یہ عظمت بھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر جب مدینہ سے باہر جہاد کے لیے کسی کام سے جاتے تھے، اللہ کے رسول کے مصلی پہ کھڑے ہو کے امامت بھی اکثر یہ کروایا کرتے تھے، آپ کی زندگی میں آپ خود ہی امام بنا کے جاتے تھے۔ وہ آئے، ام سلمہ کہتی ہیں اور ام حبیبہ ان کے ساتھ تھیں، یہ دونوں ان کی طرف دیکھ رہی ہیں۔ اللہ کے رسول نے کہا پردہ کرو، کہ اللہ کے رسول وہ تو نبینہ ہے، ہمیں دیکھ نہیں رہا۔ اللہ اکبر، اللہ کے رسول نے جواب میں کیا کہا؟ افعمیوان انتما، کیا تم دونوں بھی اس کی طرح اندھی ہو؟ تم اسے نہیں دیکھ رہی؟ کوئی گناہ کی نظر مقصود نہیں تھی، کوئی ایسا مقصد نہیں تھا کہ عبداللہ ابن ام مکتوم کی طرف دیکھ کے معاذ اللہ ان کے اندر کوئی غلط طرح کی سوچ پیدا ہوتی، لیکن اللہ کا حکم سب سے آگے کلیئر کر دیا، فرمایا یہ دیکھ سکتا ہے کہ نہیں، تم دیکھ سکتی ہو، تم نے اپنی نظر کو اس سے بچانا ہے، پردہ کرو۔ ہاں، صحیح البخاری کی ایک روایت کو لے کے بعض فقہا کہتے ہیں کہ مرد کی طرف اس نگاہ سے دیکھنا جائز ہے، جیسا کہ صحیح البخاری میں آتا ہے کہ مسجد نبوی میں عید کے دن کچھ صحابہ، کچھ بدو آئے تھے، وہ جہاد کی ٹریننگ کر رہے تھے، مشق کر رہے تھے، کرتب پیش کر رہے تھے، طرح طرح کے جہادی کرتب پیش کر رہے تھے۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا عمر میں چھوٹی تھی، تو ان کے دل میں تمنا پیدا ہوئی کہ میں یہ دیکھوں۔ کہا عائشہ دیکھنا چاہتی ہو؟ کہا جی اللہ کے رسول۔ فرمایا آ جاؤ میرے پیچھے کھڑی ہو جاؤ۔ وہ اللہ کے رسول کی کمر کے پیچھے ایسے چھپ کے کھڑی ہوئی اور اللہ کے رسول کے کندھے سے ایک آنکھ نکال کے وہ منظر دیکھ رہی تھی۔ بعض فقہا کہتے ہیں اس شکل میں جائز ہے، لیکن صحیح بات جو شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے کہی کہ عائشہ رضی اللہ عنہا مردوں کو نہیں دیکھ رہی تھی، بلکہ وہ جہاد کا وہ کھیل دیکھ رہی تھی، وہ کرتب دیکھ رہی تھی جو وہ پیش کر رہے تھے، مردوں کی طرف دیکھنا ان کا مقصد نہیں تھا۔ واضح کر دیا گیا کہ ہر حال میں عورت مرد سے پردہ کرے گی، مرد عورت سے اپنی نظروں کو چرائے گا، قطعاً ان دونوں کو اپنی نظریں ملانے کی اجازت نہیں۔ جیسے پچھلے درس میں نے بیان کیا، مومنوں کی عظمت اللہ رب العالمین نے بیان کی، والذین هم لفروجہم حافظون، مومن کامیاب ہو گئے۔ کون مومن؟ فرمایا جو اپنی نماز میں خشوع اور خضوع پیدا کرنے والے ہیں، اور وہ جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ یہی بشارت اللہ کے رسول نے عورتوں کو بھی دے دی، فرمایا جو عورت 5 کام کرے، اللہ کے ساتھ شرک نہ کرے، نماز پڑھے، روزہ رکھے، اپنے خاوند کی فرما برداری کرے، اور آخر میں اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرے، فرمایا قیامت کے دن اللہ اسے کہیں گے یہ جنت کے 8 دروازے ہیں، جس دروازے سے تیرا جی چاہتا ہے جنت میں داخل ہو جا۔ اتنی عظمت، اسلام یہ عظمت دینے والا ہے۔ لیکن عورت، سبحان اللہ، آج کی عورت کیا کہتی ہے؟ پردہ تو دل کا ہوتا ہے، پردہ تو دل کا ہے۔ اچھا، دل کا پردہ کیوں ہے؟ دل میں پردہ کیوں ہے؟ دیکھیں نا، بندے کا ایمان دل میں محفوظ ہوتا ہے، لہذا دل کا پردہ ہے۔ یہ کوئی ایمان نہیں ہے، ایمان عمل کا متقاضی ہے۔ ایمان صرف لا الہ الا اللہ زبان سے کہنے کا نام نہیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ زبان سے کہہ دیا اور بس۔ ایمان کا تقاضا ہے
کہ ایمان عمل کے ساتھ جڑا ہوا ہے. اشہد ان لا الہ الا اللہ کہتے بھی ہو, عمل کر کے بھی دکھاؤ کہ تمہارا رب اللہ ہے اور اس کو اللہ مان کے دکھاؤ. دل کا پردہ, سبحان اللہ, جن کے اوپر قرآن نازل ہوا, جو کائنات کی بہترین اور اعلیٰ ترین عورتیں تھیں, جن کی زندگیوں میں قرآن نازل ہوا, جن کے سامنے قرآن نازل ہوا, جن کے بستروں میں قرآن نازل ہوا, رب العالمین نے جب ان کو پردے کے احکامات سنائے, وہ عورتیں تھیں جن کے بارے میں قرآن نے کہا اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی. یہ مرد اور عورتیں جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے ہیں, ان کی صحابیت کے شرف پہ فائز ہیں, یہ وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں اللہ خود کہتا ہے میں نے ان کا امتحان لیا, میں نے ان کو چیک کیا, ان کو آزمایا. اللہ اچھا تو نے آزمایا تو پھر کیا نتیجہ نکلا؟ فرمایا نتیجہ یہ نکلا کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ, میں اللہ ان سے راضی ہوں, یہ اللہ سے راضی ہیں. کامیاب لوگ جن کی زندگی میں کوئی عیب نہیں تھا, وہ محمد الرسول اللہ کے لیے جان دینے والے, اللہ کے دین کے لیے اپنی جان دینے والے, جب ان کی زندگیوں میں قرآن نازل ہوا تو انہوں نے دیر نہیں کی کہ رب کا فرمان, قرآن کی آیات کانوں میں پڑی, اللہ کے حکم کے عمل کرنے کے لیے فوراً اپنی چادروں کو کاٹ کے اوڑھنیاں بنا لی تاکہ رب کا حکم ماننے میں کوئی دیر نہ ہو جائے. یہ ہے اسلام, یہ ہے دین, یہ ہے ایمان. اور یہاں تک تم دل کے پردے کی باتیں کرتی ہو. جاؤ قرآن اٹھاؤ. قرآن کہتا ہے یہ جو نبی کی بیویاں ہیں, النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم, یہ نبی کی بیویاں تمہاری مائیں ہیں. دوسری جگہ کیا کہا؟ ولا ان تنکحوا ازواجہ من بعدہ ابدا. چلو ٹھیک ہے, بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جب تک نبی زندہ ہے بیویاں مائیں ہیں, بعد میں شاید نکاح کی اجازت ہے. قرآن نے یہ دروازہ بھی بند کر دیا کہ جان لو نبی کی زندگی کے بعد بھی تمہارے لیے حلال نہیں ہے, حرام ہے تم پہ کہ تم نبی کی بیویوں سے نکاح کرو, تمہارے لیے وہ حلال نہیں. تمہاری مائیں ہیں, تمہیں ان کے ساتھ نکاح کرنے کی اجازت بھی نہیں ہے. اور اس کے بعد ماں بھی بنا دیا, ہمارا عقیدہ ہے وہ ہماری مائیں ہیں. اس کے بعد نکاح حرام کر دیا, ہمارا عقیدہ ہے کہ نکاح حرام ہے. اس کے بعد قرآن کیا کہتا ہے؟ فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ, وہ تمہاری مائیں بھی ہیں, تمہارے لیے وہ نکاح میں بھی حرام ہے. اس کے بعد بھی تم نے جا کے ان سے کوئی بات پوچھنی ہے, کوئی چیز مانگنی ہے تو پردے کے پیچھے کھڑے ہو کے مانگو گے, نہ وہ تمہارے سامنے آئیں گی نہ تم ان کے سامنے جا سکتے. یہ ہے قرآن, یہ ہے ان لوگوں کی زندگی, یہ ہے رب کا فرمان. جو رب کا فرمان مانے گا وہ کامیاب ہے, جو رب کے فرمان سے دور چلا جائے گا وہ ناکام اور نامراد ہے, وہ ذلیل اور رسوا ہونے والا ہے. اور قرآن مجید نے سورہ احزاب کے اندر ہی اللہ نے سبحانہ و تعالی نے خاص طور پہ اللہ کے رسول کی بیویوں کو اور عام طور پہ پوری امت کی عورتوں کو یہ بات کہہ دی وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ, اور تو اپنے گھروں میں ٹھہری رہو, اپنے گھروں میں قرار پکڑو. تمہارا کام نہیں تم جا کے آفس میں جاب کرو, تمہارا کام نہیں ہے تم ملازمت کرو, تمہارا کام نہیں ہے کہ تم خامد کی جگہ جا کے اس کے برابری کرو. قرن فی بیوتکن, اپنے اپنے گھروں میں بیٹھو. ولا تبرجن تبرج الجاہلیت الاولی, اور جان لو جو جاہلیت کی تبرجات یعنی جاہلیت کے معاملات اور جاہلیت کے عمل تھے وہ بھی تمہیں کرنے کی اجازت نہیں ہے. اور جاہلیت کا زمانہ کیا تھا؟ عورتیں مردوں کے سامنے آتی, سر کھول دیتی, کان کھول دیتی, اپنے گریبان کو کھول دیتی, یہاں تک کہ ان کا گریبان اور سینہ واضح نظر آنا شروع ہو جاتا. اور آج یہ تمام چیزیں واضح ہیں, کوئی چیز چھپی نہیں رہ گئی. یہ جاہلیت کے کام ہیں جن سے اسلام منع کر رہا ہے, اور افسوس ہم اسلام کو چھوڑ کے جاہلیت کی طرف جانا چاہتے ہیں. افسوس ہم اسلام کے اصولوں کو پسند نہیں کرتے, جاہلیت ہمیں پسند ہے. ہم کیا کہنا چاہتے ہیں؟ گویا کہ اسلام معاذ اللہ عجیب و غریب مذہب ہے, وہ جاہلیت جو اسلام سے پہلے تھی وہ بڑی اچھی اور بہترین ہے.
تمہیں جاہلیت پسند ہے، جبکہ تمہارا رب تمہارے لیے دین اسلام کو منتخب کرتا ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، اسلام اللہ کے ہاں پسندیدہ دین ہے، اس نے تمہارے لیے اس دین کو پسند کیا۔ کیا تم اللہ کی پسند پہ راضی نہیں ہو؟ جاہلیت کا دوسرا کام جو عورتیں کرتی تھی، جو آج عام ہے، ابو داؤد کے اندر روایت ہے، جاہلیت کے زمانے میں عورت مردوں کے درمیان میں چلا کرتی تھی، اپنا سینہ یوں چوڑا کر کے چلا کرتی تھی۔ اسلام نے منع کر دیا عورتوں کو۔ کیا حکم دیا؟ فرمایا سائیڈ پہ ہو کے چلو، مردوں کے ساتھ اختلاط نہیں کرنا، مردوں کے ساتھ جڑنے کی کوشش نہیں کرنی، سائیڈ پہ ہو کے چلو اور اپنے آپ کو چھپا کے چلو، جس قدر ممکن ہو سکے اپنے آپ کو چھپاؤ، تمہاری کوئی چیز ظاہر نہیں ہونی چاہیے۔ اللہ کے صحابہ بیان کرتے ہیں اس حکم کے بعد صحابیات اتنی سائیڈ پہ چلا کرتی تھی کہ ان کے کندھوں سے دیواروں کے ساتھ ٹچ ہو کے رگڑے کھا کھا کے ان کے کندھوں سے کپڑے پھٹ جاتے تھے۔ لیکن آج عورت مرد کے شانہ بشانہ چلنا چاہتی ہے۔ وہ کامیاب عورت نہیں، وہ نکام ہے، وہ ناکام اور نامراد عورت ہے جو اللہ کے ہاں بھی ناکام ہے اور دنیا میں بھی ناکام ہے۔ اس لیے آئیے اپنی ماؤں بہنوں کی، اپنی بیویوں کی، اپنی بیٹیوں کی اس نہج پہ تربیت کیجئے جو نہج ہمارے سامنے واضح ہے، سیدہ عائشہ کی سیرت میں واضح ہے، امہات المؤمنین کی سیرت میں واضح ہے کہ ایسی تربیت کیجئے، ایسی بہترین اور اعلیٰ تربیت کیجئے کہ وہ عورتیں جب ہمارے سامنے آئیں تو ہماری نگاہیں خود بخود شرم سے جھک جائیں اور اس دعا کے ساتھ جھکیں کہ اللہ یہ ایک باحیا عورت ہے جو تیرا حکم پورا کرتے ہوئے اچھی طرح پردہ کر کے اپنے پورے جسم کو ڈھانپ کے، اللہ اپنے ہاتھوں تک کو ڈھانپ کے، اپنے پیروں کو بھی ڈھانپ کے نکلی ہے۔ اللہ اس عورت کی عزت میں برکت فرما، اس عورت کی عصمت میں برکت فرما، اس عورت کی حیا میں برکت فرما۔ لیکن جب عورت بری بن کے نکلتی ہے، فرشتے بھی لعنت کرتے ہیں، اچھی سوچ رکھنے والے بھی اس پہ لعنت کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ شیطان اسے مزین کر دیتا ہے، اور نتیجہ وہ خود بھی فتنہ ہے، مردوں کو بھی فتنے میں مبتلا کرے گی، خود بھی جہنم کے رستے پہ جا رہی ہے، مردوں کو بھی جہنم کی طرف لے کے جائے گی۔ اللہ ہمیں ایسی عورتوں سے محفوظ فرمائے۔ اور آخر میں خاص طور پہ یہ بات کرنے جا رہا ہوں، ہماری کئی مائیں بہنیں عمرے کے لیے جاتی ہیں اور ان کی کیا کوشش ہوتی ہے کہ وہ مردوں کی بھیڑ کے اندر بھی گھس کے جا کے حجر اسود کا بوسہ لینے کی کوشش کریں۔ خاص طور پہ یہ بات کرنے جا رہا ہوں، اور اس کام میں اکثر ان کے مرد بھی ان کا ساتھ دیتے ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ بات واضح ہے کہ جب اللہ کے رسول نے رخصت دے دی کہ دور سے اشارہ بھی کرو گے تمہارے لیے استلام کا، اس نے کام دے دیا۔ وہ حجر اسود کو چومنے کے برابر ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ جو رخصت دی گئی ہے وہ اسی لیے دی گئی ہے کہ تم فائدہ اٹھاؤ، تمہارے فائدے کے لیے ہے، تاکہ تم کئی مصیبت میں اور تکلیف میں مبتلا نہ ہو جاؤ۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا ان کی ایک لونڈی تھی، وہ آئی اور آ کے بڑے فخر سے کہا کہ میں نے آج 5-6 دفعہ، جیسے ہماری عورتیں آ کے کہتی ہیں، میں نے آج 5-6 دفعہ حجر اسود کا بوسہ لیا ہے۔ حق تو یہ تھا، کہتی بڑی بات ہے ماشاءاللہ۔ انہوں نے جواب میں کہا اللہ کی تجھ پہ لعنت ہو، اللہ کی تجھ پہ لعنت ہو۔ کیوں؟ فرمایا تم مردوں کے اندر گھس کے جا کے حجر اسود کا بوسہ لیتی رہی ہے، تجھے شرم نہ آئی کہ تم مردوں کے اندر گھسے گی اور جا کے حجر اسود کا بوسہ لے گی؟ تیرے لیے بہتر تھا کہ تو دور رہ کے اسے اشارہ کر لیتی، کیونکہ اللہ کے رسول اس کی رخصت دے کے گئے ہیں۔ کون ہے جو اپنی بیوی کو جا کے یہ بات سمجھائے؟ کون ہے جو اپنی ماں اور بیٹی کو جا کے یہ بات سمجھائے کہ ہمارے رب نے ہمیں رخصت دی ہے، ہم نے اس کا فائدہ اٹھانا ہے؟ اور عورتوں کے لیے رخصت تو خاص طور پہ ہے تاکہ وہ مردوں سے دور رہیں، مردوں کے ساتھ اختلاط نہ ہو، مردوں کے اندر گھلنا ملنا نہ ہو، تاکہ وہ بچے، جس حد تک ہو سکے وہ اپنے آپ کو بچائیں، کیونکہ یہ اللہ کے ہاں ان کی عزت کی بات ہے۔ یہ کوئی بات نہیں کہ وہ آگے گھس گھس کے جائیں، مردوں کے اندر داخل ہو اور جا کے حجر اسود کا بوسہ لیں۔ یہ وہی کام ہے جو جاہلیت کے زمانے کے کام تھے کہ عورتیں مردوں کے اندر گھسنے کی کوشش کیا کرتی تھی۔ یہ جاہلیت کے کام ہے، اسلام اس سے منع کر رہا ہے۔ اس لیے اس بارے میں
چونکہ آپ مرد حضرات ان کے محرم ہیں، آپ نے انہیں لے کے جانا ہے، انہیں یہ بات ضرور بتائیے تاکہ وہ جہاں تک ممکن ہو اپنے آپ کو محفوظ کر لیں۔ انشاءاللہ آئندہ درس میں عورت کہاں کہاں پردہ کرے گی، کن کن مواقع پہ اس کا پردہ ہے، کن کن رشتوں سے اس کا پردہ ہے، پردے کے آداب کیا ہیں، ان ساری چیزوں کے بارے میں گفتگو کریں گے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے، اللہ ہم سب کو ہمیں شرم اور حیا عطا فرمائے، ہماری ماؤں اور بہنوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کی عزت اور عصمت میں برکت فرمائے اور ان کی شرم اور حیا میں برکت فرمائے اور انہیں زیادہ سے زیادہ اپنے رب کے احکامات پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ